بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی اچھی زندگی اور صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے ذات الجنب کے بارے میں۔ ذات الجنب کہتے ہیں پسلی کے درد کو یا ورم کو، پھیپھڑوں کا ورم جو ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ اس بیماری کے بارے میں احادیث میں بہت اچھی طرح سے، بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس کا علاج۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ترمذی نے زید بن ارقم سے روایت کیا ہے۔ اصل میں اگر میں آپ کو یہاں پر ٹرمنالوجیز بتانا شروع کر دوں کہ جیسے یہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کی کیا سمٹمز ہیں، میرا خیال ہے جو بھی معالج ہوتے ہیں نا ان کو تو یہ سارا پتہ ہوگا، جو بھی ہومیوپیتھکس ہیں یا طب یونانی جو پریکٹس کرتے ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ کیا ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پسلی میں درد ہو جاتا ہے۔ جن کو نہیں بھی پتہ انہیں بھی پتہ، ابھی ہم بات کریں گے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہت زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرنا طوالت کا باعث بنتا ہے اور غیر ضروری بھی لگتا ہے۔ تو میں اس احادیث سے ہی شروع کرتی ہوں اپنا یہ جو لیکچر ہے۔ ترمذی نے زید بن ارقم سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ذات الجنب کا علاج عود ہندی اور زیتون سے کرو۔ عود ہندی بہت مشہور طب یونانی میں استعمال کیا جاتا ہے، بہت مشہور ایک مفرد ہے اور مفرد دوا ہے۔ اطباء کے نزدیک ذات الجنب کی دو اقسام ہیں، ایک حقیقی ہوتا ہے اور ایک غیر حقیقی ہوتا ہے۔ ذات الجنب میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ پسلی کے ورم کو یا پھیپھڑوں کے ورم کو کہتے ہیں۔ حقیقی ورم وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اصل میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے گرم سا محسوس ہونا اور ایک ہوتا ہے واقعی گرم ہونا، تو جو واقعی گرم ہوتا ہے وہ اس کو حقیقی گرم کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی حقیقی ورم جو ہے ہار ہے، جو پسلیوں کے اندرونی جانب پھیلی ہوئی جھلی میں پیدا ہوتی ہے، اور غیر حقیقی اسی طرح کا درد ہے جو پسلی کے ارد گرد ہوتا ہے، جس کا سبب ریح غلیظ موذی ہوتی ہے، یعنی کہ گندی جو بدبودار جو گیسز پیدا ہوتی ہیں وہ اس کا سبب ہوتی ہیں، جو صفحات میں پھنس جاتی ہیں۔ یعنی اندر ہمارے جو پیٹ کے غلاف یا جھلیاں ہوتی ہیں اس میں وہ گیسز پھنس جاتی ہیں، تو ان کے پھنسنے کی وجہ سے ایسا شدید درد ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے ہمارے پھیپھڑوں پہ ورم ہو گیا یا ہمیں کوئی نمونیا یا ہمیں کوئی ٹھنڈ لگ گئی ہے، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈ لگ گئی ہے اور ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ پسلی میں درد ہوتا ہے۔ تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ غیر حقیقی میں یہ درد پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور یعنی جب آپ کو گیسز کی وجہ سے درد ہونا تو وہ پھیلا ہوا محسوس ہوگا، یعنی کافی حصوں میں کافی پھیل کر وہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر جو حقیقی درد ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، چبھ رہا ہوتا ہے، وہ چبھنے والا درد ہوتا ہے۔ تو چنانچہ جو ہے شیخ سے مراد، جہاں پر بھی شیخ کا لفظ آئے گا یا ہم یہ ورڈ کہیں گے تو وہاں پر سمجھا جائے گا کہ شیخ الرئیس کی بات ہو رہی ہے، شیخ الرئیس ابو علی سینا کی بات ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ شیخ نے قانون میں لکھا ہے کہ ذات الجنب پہلو اس کے صفحات عضلات صدر یعنی سینے کے جو عضلات ہیں، پسلی اور اس کے ارد گرد اذیت اور سخت قسم کا ورم ہوتا ہے، جس کو یعنی عربی میں شوسا برسام اور ذات الجنب کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ درد ہوتا ہے جو کسی ورم کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ریح غلیظہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس وقت اس بیماری کا اندیشہ گزرتا ہے، حالانکہ وہ بیماری نہیں ہوتی، اور ایسا بھی ہے کہ پسلی میں ہونے والے ہر درد کو ذات الجنب کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ مقام درد وہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو پسلیوں کے نیچے یا پسلیوں کے آس پاس درد ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو ذات الجنب ہی کہیں گے، کیونکہ بھائی ظاہر ہے کہ وہ پسلیوں کا درد ہے تو اس کا نام یہی ہوگا۔ اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ گیسٹرک ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ اگر دل میں درد ہے تو اس کو انجائنا کہیں گے۔ ہر ایک چیز کا ایک نام ہوتا ہے نا، جس جگہ پر جس مقام پر آپ کو درد ہو رہا ہے۔
اس کی ایک میڈیکل ٹرمنالوجی میں ایک خاص اس کا نام ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ عربی نام ہے یہ ذات الجنب۔ تو یہ ذات الجنب جو ہے نا، اس کے معنی صاحبۃ الجنب ہے، اور یہاں مقصد درد جو ہے وہ پہلو میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب پہلو میں درد ہوتا ہے تو اس کا سبب جو ہے خواہ کچھ بھی ہو، ہم یہی کہیں گے کہ اس کی پہلو میں درد ہے۔ اور بکرات نے کہا تھا کہ ذات الجنب کے مریضوں کو حمام سے نفع ہوتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کو پہلو کا درد یا پھیپھڑے کی اذیت سوء مزاج کی وجہ سے ہو، یا اخلاط غلیظہ کی بنا پر خلط وہ جو اس کی خلط ہے وہ بگڑ جائے، تو جس میں نہ ورم و نہ بخار، اس میں حمام یعنی نہانا، غسل کرنا نفع دیتا ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ یونانی زبان میں ذات الجنب پہلو کا ورم ہار ہے، یعنی بہت زیادہ جو گرمی سے پیدا ہونے والا ورم ہے۔ اس طرح تمام اعضاء باطنہ کے ورم کو ذات الجنب کہتے ہیں۔ ورم ہار اگر ہو تو اسے ذات الجنب کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، ذات الجنب اگر حقیقی ہو، یعنی اگر پسلی میں درد حقیقی ہو، تو اس کے 5 ضروری جو ہے نا وہ اس کے سمٹمز ہیں: بخار، کھانسی، چبھتا ہوا درد، ضیق النفس، یعنی تنفس میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، سانس لینے میں درد ہو رہا ہے، اور ایک نبض ہوتی ہے ہماری جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ نبض منشاری کہلاتی ہے۔ تو جب یہ تو طبیب ہی دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ کون سی نبض چل رہی ہے، تو وہ پھر اس کو سمجھ آ جائے گی۔ حدیث میں موجود علاج اس قسم کا علاج نہیں ہے، بلکہ غیر حقیقی کا علاج ہے جو ریح غلیظ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو قصد بحری ہوتی ہے نا، قصد شیریں جس کو کہا جاتا ہے، قصد ہندی، تو یہ بھی اس کو باریک پیس کر اور گرم زیتون میں اس کو ملا لیا جائے، اور جہاں پر درد ہو رہا ہو اس مقام پر اگر اس کی مالش کی جائے اور چند چمچے چاٹ بھی لیا جائے، تو یہ اس کا عمدہ علاج حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہ دوا جو ہے نافع ہے، یعنی اس کے علاوہ یہ ورم کو بھی تحلیل کرتی ہے اور بیماری کو بھی دفع کرتی ہے، سدوں کو بھی کھولتی ہے، یہ دست کو بند کرتا ہے، اعضائے باطنی کو تقویت پہنچاتی ہے، ریح کو خارج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو رطوباتی جو فضلات ہوتے ہیں، یعنی گندے جو مادے ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر گل سڑ جاتے ہیں، ان کو بھی ختم کرتا ہے، اور یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ نا بہت مہلک امراض میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث صحیح میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو جو ہے نا مرض جب شروع ہوا، جبکہ آپ حضرت میمونہ کے مکان پر تھے، جب بیماری کسی قدر ہلکی ہوتی تو آپ نماز کے وقت باہر نکلتے اور لوگوں کے ساتھ جماعت فرماتے، اور جب گرانی کا احساس ہوتا تو فرماتے ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی تاکہ آپ یعنی اس وقت تک جب تک آپ درد کی بے چینی سے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ازواج مطہرات اکٹھا ہوئیں، آپ کے چچا عباس، ام الفضل بنت حارث، اسماء بنت امیس بھی موجود تھیں۔ ان سب نے آپس میں دوا پلانے کے بارے میں مشورہ کیا، اہم مشورے سے دوائی جو ہے آپ کو پلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو یہ عورتوں کا کام ہے۔ معلوم ہوتا ہے حبشہ سے آنے والی عورتوں نے دوا پلائی، یعنی ام سلمہ اور اسماء نے آپ کو دوا پلائی تھی۔ ان عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم کو خطرہ ہوا کہ آپ کو کہیں ذات الجنب نہ ہو، یعنی آپ کو کہیں پسلی کا درد نہ ہو۔ تو آپ نے پوچھا پھر تم نے کیا دوا پلائی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ عود اور ورس اور روغن زیتون کے چند قطرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس مرض سے نجات دے دی تو میں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں رہے گا جسے دوا نہ پلائی گئی ہو بجز میرے چچا عباس کے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے جو مراد ہے وہ
خاندان میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ حدیث ایک اور حدیث ہے جو اسی حدیث کے مفہوم کو شاید واضح کرے گی آپ کے سامنے، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کو مرد میں ہم نے دوا پلائی، آپ اس پر اشارہ فرمانے لگے کہ دوا نہ پلاؤ۔ ہم نے یہ سمجھا کہ مریض کو فطری طور پر دوا پینے سے ابا ہوتی ہے، یعنی اس کو مریض جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دوا نہ پیوں، اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس لیے کوئی خاص بات نہیں۔ مگر جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ میں نے تم کو دوا پلانے سے روکا نہیں تھا، یعنی آپ نے پوچھا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ آپ لوگ مجھے دوا مت پلائیں۔ تو ہم نے عرض کی کہ مریض تو ابا کرتا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا خاندان میں کوئی نہیں رہا جسے دوا نہ پلائی گئی ہو۔ میں عباس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے۔ ابن ابو زناد نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ سے حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس حدیث کو محمد بن سعد نے محمد بن الصباح سے وصل کیا ہے۔ انہوں نے ابو رحمان بن ابو زناد سے انہی الفاظ اور اسی سند میں بیان کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلو کے درد نے اپنی گرفت میں لے لیا، یہ درد تیز تر ہو گیا، آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس حالت میں ہم نے آپ کو دوا پلا دی۔ آپ کو جب ہوش آیا تو فرمایا یہ ان عورتوں کا کام ہے جو فلاں جگہ سے آئی ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا حبشہ کی طرف۔ اگر تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ نے ذات و جنب میں مبتلا کر لیا ہے تو اللہ کے سامنے کسی کی کیا چلتی ہے؟ واللہ گھر کے لوگوں میں کوئی دوا پلائے جانے سے نہ بچے گا۔ اور ہم نے حضرت میمونہ کو دوا پلائی جبکہ وہ روزہ سے تھیں۔ تو آپ کو اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر موجود تھے تو جب وہ منع فرما رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی چیز سے منع فرمائے، ان کا ہر عمل جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اگر وہ دوا نہیں پینا چاہ رہے تھے تو یعنی گھر والوں کو دوا نہیں پلانی چاہیے تھی۔ تو اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اب تمہیں سب لوگوں کو دوائی پینے پڑے گی۔ تو یعنی اس میں سے دیکھیں یہ نا ایک طرح سے دلالت ہے کہ بعض دفعہ جو مرض ہے نا وہ دوائی سے ضروری نہیں ہے کہ دوائی پلانے سے ہی ٹھیک ہو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا مرض ہوتا ہے جو صرف دم دود سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یعنی آپ فرض کریں کہ آپ کو سر میں درد ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پیناڈول کھائیں گے تو ہی درد جائے گا، آپ کسی سے دم کروا لیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، کچھ بھی جو ہم عموماً گھر میں پڑھتے رہتے ہیں، معوذتین پڑھ لیں تو آپ کا درد اس سے بھی چلا جائے گا۔ تو ایسے میں ضروری نہیں تھا کہ دوا ہی پلائی جاتی۔ اس چیز سے ہم یہ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے طب نبوی میں درد سر اور عادثیتی کا درد، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس سلسلے میں ایسی حدیث بیان کی ہے جس کی صحت محل نظر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب کبھی درد سر ہوتا تو آپ اپنے سر پر مہندی کا لیپ کرتے، مہندی کا پلاسٹر چڑھاتے اور فرماتے یہ صداع کے لیے اللہ کے حکم سے نافع ہے۔ صداع کہتے ہیں سر کے درد کو۔ صداع راس ہے، یہ تکلیف پورے سر میں یا جز راس میں ہو میں سب جگہ صحیح ہے۔ اس میں جو سر کے کسی ایک حصے میں ہو اور ہر وقت موجود رہے اسے شقیقہ کہتے ہیں، اور جو پورے سر میں ہو اسے بیضہ یا خدا کہتے ہیں، جیسے خود جو سر کے سبھی حصے کو شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی سر کے اگلے حصے، کبھی سر کے پچھلے حصے میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس کی بھی بڑی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نا باڈی میں جو بخارات گھومتے رہتے ہیں جو نکلنے کے لیے منافذ اور سوراخ کے خواہاں ہوتے ہیں، تو مگر منفذ نہیں ملتا تو سر پہ دباؤ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے درد سر پیدا ہوتا ہے، جیسے پیپ، جیسے ہر گرم چیز۔ جب اگر ہم کھا لیں، کچھ ایسا ہم کھا لیں جس کے اندر جو بادی ہو، جس کی تاثیر بہت زیادہ بادی ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ ہم جیسے بہت زیادہ مٹن کڑھائیاں اور ہم بریانیاں اور حلوے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہم کھاتے رہتے ہیں عموماً،
ہم یہ کھا لیں اور ہمارا وزن پہلے ہی آلریڈی 100 کلو ہے، اوپر سے ہم نے یہ کھا کے پھر ہم گھر میں تشریف فرما ہو گئے، بستر کے اوپر لیٹ گئے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو نظام ہضم ہے، آپ نے اس کو تو ہلنے جلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ اندر جو ہے وہ غذا کو ہضم بہت ایک تو دیر سے کرے گا، پھر گیسز پیدا کرے گا۔ وہ گیسز آپ نے پسینہ، باڈی سے پسینہ خارج نہیں کیا، آپ چلے نہیں، کوئی کام نہیں کیا، ورک پر نہیں گئے آپ، کوئی محنت مشقت والا کام دن بھر آپ نے نہیں کیا، تو وہ جو گیسز تھیں جو ویسے کنزیوم ہو جاتی، پسینے کی صورت میں خارج ہو جاتی ہیں، کسی اور طرح سے بخارات کی صورت میں خارج ہو جاتی، وہ آپ کی باڈی سے باہر نہیں نکلی، تو وہ دماغ کی طرف چڑھنا شروع ہو گئی اور درد سر پیدا کر دیا۔ تو آج تک کے لیے یہ، ابھی تک کے لیے یہ اتنا بہت ہے، ہم اس پر مزید آگے گفتگو کریں گے دوسرے لیکچر میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔